بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز ایک اہم بات پر گفتگو کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 13 اپریل ہے، کل 14 اپریل ہے۔ 14 اپریل کے اندر پورے دنیا کے لوگ جو مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، لیکن بعض مسلمان بھی اس طریقے پر ہو چکے ہیں جو یہود اور نصارہ کو فالو کرتے ہیں، یہود اور نصارے کے طریقے پر چلتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج 13 اپریل ہے، کل 14 اپریل ہے۔ 14 اپریل کے اندر آپ جانتے ہیں دنیا کے کوئی ایسا کونا نہیں جس پر زنا نہیں ہوتا۔ بس اللہ ہی حفاظت فرمائے کہ اس 14 اپریل میں لڑکا اور لڑکی آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں جو غیر محرم ہے اور زناکاری عام ہو جاتی ہے 14 اپریل میں۔ اور 14 اپریل میں مذاق، اس کے جھوٹ، فریب، یہ ایک یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ ہے جو آج مسلمان اس طریقے کو فالو کر رہا ہے، اس طریقے کو اختیار کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلام، خالص مذہب اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور قرآن کریم کا جو حکم ہے اس کا نام اسلام ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو مکمل طریقے پر اسلام کے اندر داخل ہو جا، مکمل طریقے پر۔ کہیں ایسا نہیں کہ آپ اپریل فول بھی منا رہے ہیں، ویلنٹائن ڈے بھی منا رہے ہیں، اور جو یہود اور نصارہ کے جو ایک بے غیرتی طریقے ہیں آپ ان طریقے کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پر آپ کا عمل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک حدیث صحابہ کرام کے سامنے کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مذہب اسلام کو جو فالو کرنے والے ہیں، مذہب اسلام کے طریقے پر ہے، وہ اگر کسی دوسرے طریقے کو اختیار کرتا ہے، دوسرے کسی قوم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امت محمدیہ کے طریقے پر نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ اگر کوئی یہودی کو فالو کرتا ہے مذہب اسلام میں ہو کر، یہودیوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر مذہب اسلام کا وہ آدمی ہے اور عیسائیوں کے طریقے کو اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن عیسائیوں کے طریقے پر جو ہے اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث صحابہ کرام کے سامنے فرما کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو اسی وجہ سے مسلمانوں کو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، اور آپ مکمل طور پر اسلام کے اندر کیسے داخل ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے، آپ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں۔ جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں آپ ان کو سنائیں اور جو ہے سمجھائیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ پیغام ہے، یہ حکم ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی شرح ہے حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو لوگوں کو سمجھائے کہ حدیث یہ ہے، فلاں چیز ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آپ بالکل ایک ایک چیز کو الگ کر کے عوام کے درمیان رکھ دیں۔ اور میں یہ ذمہ داران سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس ایک سوسائٹی کو جو چلانے والے ہیں، جو لوگوں کو پیغام پہنچانے والے ہیں، مسائل نکال کر لوگوں کو بتانے والے ہیں، میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ عوام کو یہ جو یہود اور نصارہ کا جو فتنہ ہے
ان چیزوں کے بارے میں بتائیں لوگوں کو اور سمجھائیں کہ یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ رب کا حکم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی آدمی عیسائیوں کے طریقے کو اختیار کرے گا، یہودیوں کے طریقے کو اختیار کرے گا، مجوسیوں کے طریقے کو اختیار کرے گا، تو قیامت کے دن اس شخص کو اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ اس بات پر افسوس کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم جس نبی کی امت میں سے ہیں، ہم ان کے ساتھ چاہتے ہیں قیامت کے دن رہے، لیکن جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کو ختم کر دیتے ہیں، وہ یہود اور نصارہ کے طریقے پر ان کو اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جا۔ یہودیوں کا طریقہ الگ ہے، مسلمانوں کا طریقہ الگ ہے، عیسائیوں کا طریقہ الگ ہے، مسلمانوں کا طریقہ الگ ہے، مجوسیوں کا طریقہ الگ ہے، مسلمانوں کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک مذاہب کا طریقہ الگ ہے، لیکن مسلمانوں کا جو طریقہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ارفع ہے اور سب سے اونچا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب موجود ہیں، کوئی بھی حق پر نہیں ہے، کوئی بھی ٹھیک راستے پر نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے باعتبار دین کے پسند کیا ہے، مذہب اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ مذہب عیسائیت کے سلسلے میں اللہ نے ایسا نہیں کہا، یہودیت کے سلسلے میں اس طرح نہیں کہا، مجوسیت کے سلسلے میں اس طرح نہیں کہا اللہ نے۔ تو اسی وجہ سے مسلمانوں کو فخر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو پسند کرتے ہیں، اور یہ اخیر پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو اسی وجہ سے 14 اپریل کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، لوگ زنا میں ملوث ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ زنا کرتے ہیں اور اپنی معشوقاؤں کے ساتھ اس دن اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو ہے اس دن کو گزارتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے ہیں، اور 14 ہی اپریل میں لوگوں سے مذاق کرتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، طرح طرح کی ڈراؤنی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بکواس کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کے بغیر گناہ کبیرہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے 14 اپریل آئے نہ آئے اس سے ہمیں مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، ایک عید اور ایک جو ہے بقرعید ہے، آپ اسی پر خوشی منائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں عیدوں پر صرف خوشی منائے ہیں، تیسرا کوئی مسلمانوں کے لیے تہوار نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان تمام خرافات کو، ان تمام فتنے کو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم مسائل قاضی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر بیان اور مسائل آپ تک بآسانی پہنچ جائے، اور ویڈیو کو شیئر کرنے نہ بھولیں۔